بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل حضرت دانیال کا بارے میں ایک قصہ شیئر کیا تھا، لمبا قصہ تھا۔ آج جو بقایا باتیں ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گی۔ جیسے کہ کل بتایا تھا کہ ان کو بخت نصر نے حکومتی امور دے دیے تھے اور تمام کے تمام حکومت کے فیصلے کرنے کا اختیار دے دیا تھا۔ تو ایسا بالکل ہوتا ہے کہ جب اس طرح سے ایک باہر کے آدمی کو ایک دم سے حکومت مل جائے تو جو حکومت کے اندر بادشاہ کے قرب میں جو وزراء اور خاص امراء ہوتے ہیں وہ ایک دم سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ اور جب انہوں نے حضرت دانیال نے بڑی کامیابی سے حکومت چلانا شروع کر دی تو سارے درباری جو ہیں وہ ان سے حسد کرنے لگے، اور انہوں نے بادشاہ وقت کو آپ سے بدظن کرنے کے لیے آپ کو تبدیلی مذہب کا حکم دلوا دیا۔ بادشاہ سے کہا کہ یہ جو خواب بتانے والا ہے یہ آپ کی حکومت جو ہے تباہ و برباد کر دے گا، یہ اب آپ کو سجدہ کرنے سے لوگوں کو روک رہا ہے، تو آپ اس کا خدا ہے آپ اس سے مذہب تبدیل کروا لیں۔ اس طرح بادشاہ اور حضرت دانیال میں تکرار بھی ہوئی، لیکن حضرت دانیال نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے غصے میں آ کر آپ کو شیروں کے پنجروں میں پھینک دیا، لیکن اللہ کی قدرت کہ شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس بارے میں دو قول ہیں کہ پنجرے میں پھینکا گیا، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ کو ایک کنویں میں ڈال کر اس میں دو شیر، ایک شیر اور ایک شیرنی کو بھوکے جو تھے ان کو چھوڑ دیا اور اوپر سے کنواں بند کر دیا گیا۔ اب دونوں حالات میں چاہے وہ پنجرے میں تھے چاہے وہ کنویں میں تھے، تو جب پنجرے کو دیکھا یا کنویں کو بہت دنوں کے بعد کھولا گیا تو دیکھا کہ شیر جو ہیں وہ ان کے پیر چاٹ رہے ہیں، بلکہ ان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو حضرت دانیال علیہ السلام ہیں وہ بالکل صحیح سالم وہاں پر موجود ہیں۔ اور دوسری بات کہ اتنے عرصے تک آپ اگر کنویں میں یا پنجرے میں رہے تو بغیر کھائے پیے اور بغیر کسی مسئلے کے آپ وہاں پر بالکل صحت مند وہاں پر موجود تھے، اور آپ کے پاس حتیٰ کہ بعض روایت میں ہے کہ کھانے پینے کا سامان بھی موجود تھا۔ ایک قصہ ہے کہ دانیال علیہ السلام کی وفات اور ان کی تدفین کے بارے میں، کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے، جیسے کہ پہلے میں نے پچھلے کل بتایا کہ انہوں نے ایک دعا مانگی تھی، کیونکہ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی آخری نبی زماں کی الہام ہوا تھا، کیونکہ وہ سچے خواب دیکھتے تھے اور ان کے پاس رمل کا علم بھی تھا۔ تو انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو میری تدفین ہے وہ امت محمدیہ کریں، اس طرح ان کی تدفین کا بھی ہے کہ دوبارہ تدفین ہوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حضرت دانیال علیہ السلام کی وفات ہوئی تو انہیں اسی طرح چارپائی پر ایک کمرے کے اندر یا حجرے کے اندر رکھ دیا گیا، اور جب بھی لوگوں کو بارش کی ضرورت ہوتی یا سخت مشکلات قوم پر آتی تو وہ ان کی چارپائی کو باہر لاتے اور دعائیں مانگتے، تو ان کے وسیلے سے اللہ پاک ان کی مشکلیں دور کرتے اور بارش بھی فرماتے، واللہ عالم۔ لیکن بہرحال یہ ایک سچ ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم بالکل صحیح سالم حالت میں کتنے سو سال تقریباً ان کے بعد جو پیغمبر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت نے ان کو دفن کیا، تو اتنے عرصے تک ان کا جسم جو ہے وہ جسم مبارک بالکل صحیح سالم حالت میں موجود رہا۔ اب میں آپ کو ابن کثیر کی بات بتاتی ہوں کہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ خالد بن دینار تمیمی میں سے روایت ہے کہ ابو العالیہ نے فرمایا، جب ہم نے شہر تستر فتح کیا تو ہم نے ہرمزان کے بیت المقدس کے قریب دیکھا کہ ایک چارپائی رکھی ہوئی ہے، اس پر میت رکھی ہوئی تھی اور اس کے سرانے کے پاس ایک مصحف رکھا ہوا تھا۔ ہم نے وہ مصحف عمر بن خطاب کی طرف بھیجا، آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے قاب بن زید کو بلوایا تو انہوں نے اس کو عبرانی سے عربی میں منتقل کیا۔ عرب میں نے سب سے پہلے اسے پڑھا، میں نے اس کو قرآن کی طرح پڑھا۔
راوی خالد بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ سے پوچھا کہ اس میں کیا ہے، تو انہوں نے کہا اس میں تمہارے تمام معاملات، حالات، تمہارے قرآن پاک کے لہجے اور آئندہ پیش آنے والے حالات اور واقعات ہیں۔ خالد بن دینار تمیمی نے پوچھا آپ نے اس آدمی کے ساتھ کیا کیا؟ ابو العالیہ نے جواب دیا ہم نے دن کے وقت 13 قبریں الگ الگ کھودیں، جب رات ہوئی تو اس کو ہم نے دفن کر دیا اور سب قبروں کو برابر کر دیا تاکہ لوگ اس کو نہ تلاش کریں اور کھودنے کی کوشش نہ کریں۔ خالد بن دینار نے پوچھا وہ ان سے کیا امید رکھتے تھے؟ ابو العالیہ نے کہا اگر آسمان ان سے بارش روک لیتا تو اس کی چرپائی سامنے لاتے تو انہیں بارش برسا دی جاتی۔ پھر پوچھا تمہارا اس آدمی کے متعلق کیا خیال ہے؟ ابو العالیہ نے کہا ان کو دانیال کہا جاتا ہے، اور ان سے پوچھا کہ یہ کب فوت ہوئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے اندازے کے مطابق 300 سال گزر چکے ہیں اور ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی تبدیل نہیں ہوا، کیونکہ زمین انبیاء علیہ السلام کے جسم مبارک کو نہیں کھاتی اور ان کے جسموں کو بوسیدہ نہیں کرتی اور درندے بھی ان کو نہیں کھاتے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ان کی چارپائی کے ساتھ سامان ملا تھا وہ ایک تابوت تھا۔ ابی الدنیا نے اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے تابوت کے ساتھ مصحف اور ایک مٹکا بھی پایا جس میں چربی، درہم اور ایک انگوٹھی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری نے امیر المومنین کو ان اشیاء کے بارے میں تفصیلی خط لکھا۔ امیر المومنین نے جواب میں تحریر فرمایا کہ مصحف اور کچھ چربی ہماری طرف بھیج دو اور اپنے علاقے کے لوگوں کو حکم دو کہ وہ اس چربی کے ساتھ صحتیابی طلب کریں اور درہم جو ہیں آپس میں تقسیم کر لو اور انگوٹھی ہم نے آپ ہی کو نفل کے طور پر دے دی، وہ اپنے پاس رکھ لو۔ ابن ابی الدنیا نے ایک اور سند سے بیان کیا ہے کہ ابو الزداد نے فرمایا میں نے ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی جس کے نگینے پر شیروں کی تصویر تھی اور ان دونوں کے درمیان میں ایک شخص ہے اور وہ دونوں شیر اس شخص کے پاؤں چاٹ رہے ہیں۔ ابو بردہ نے کہا کہ یہ انگوٹھی فوت شدہ شخص دانیال علیہ السلام سے منسوب ہے۔ ابن کثیر اپنی تحریر قصص الانبیاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری انہیں دفن کرتے وقت یہ انگوٹھی ان کے قرب سے حاصل کی، قریب سے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اس علاقے کے علماء سے اس انگوٹھی کے نقش کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ دانیال علیہ السلام جس ملک میں پیدا ہوئے وہاں کے بادشاہ کے پاس نجومی آئے اور کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم اس رات جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان لوگوں نے دانیال کو پکڑ کر شیروں کی کچار میں پھینک دیا۔ شیرنی اور شیر ساری دن رات دانیال سے پیار کرتے رہے اور ان کو چاٹتے رہے اور ان کو کچھ نقصان نہ پہنچایا۔ ان کی والدہ محترمہ تشریف لائیں تو دیکھا شیر اور شیرنی ان کو پیار کر رہے ہیں۔ اس طرح دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اور بلند مقام و مرتبہ پر پہنچایا اور اللہ نے لوح محفوظ میں ان کو لکھا ہوا رکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دانیال علیہ السلام کو دفن کرنے کی ہدایت اور دفن کرنے والے کے لیے خوشخبری۔ ترجمہ ابو بکر بن ابو الدنیا نے کہا کہ ابو بلال بن حارث بن عبداللہ بن ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ ابو الاشعث الحمری نے فرمایا رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دانیال نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دفن کرے۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں جب میں نے شہر تستر فتح کیا تو میں نے دانیال علیہ السلام کو ایک تابوت میں پایا۔ ان کی رگیں بالکل صحیح سالم تھیں، ان میں خون جاری تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر بنائے گا اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر سب سے پہلے اطلاع ہرقوس العنبری نے دی تھی، بعد میں ابو موسیٰ اشعری نے امیر المومنین عمر بن خطاب کو ختم دانیال کی اطلاع دی۔ جواب میں عمر فاروق نے کہا کہ خبر دینے والے کو میری طرف روانہ کر دیں اور دانیال علیہ السلام کو عزت اور احترام کے ساتھ اور عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دفن کر دیں تاکہ ان کی آخری خواہش پوری ہو جائے۔